اس لیے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے بتایا ہے کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے شوہر کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے ہاتھ میں ہے، جج کے ہاتھ میں نہیں بتایا اللہ نے۔ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، دوسرے کی بیویوں کو حکومتیں طلاق نہیں دے سکتی۔ اسلام میں حکومت کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ اس کو بیویوں پہ بھی کنٹرول دے دیا جائے لوگوں کی۔ تو یہ ایک رشتہ ہے، اپنی مرضی سے عورت کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے، اس میں زبردستی جائز نہیں ہے، لیکن نکاح سے نکلنے کے لیے مرد جب تک ڈیورس نہیں دے گا عورت نکاح سے نہیں نکلے گی۔ تو آج کل جو عدالتوں میں ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے کہ کوئی بھی عورت پہنچ جاتی ہے، وہ ریٹن کچھ پیپر پہلے سے یعنی وکیلوں نے چھاپ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ شوہر مارتا پیٹتا ہے، نفقہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، وہ پورا پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، عورت اس پہ سگنیچر کر دیتی ہے، وکیل کے مشورے پر عدالت میں وہ دائر ہوتا ہے کیس، اور جناب وہ بس عدالت جو ہے شوہر کو بلاتی، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے، آ گیا تو آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اگر کہہ بھی دے کہ میں نہیں ڈیورس دینا چاہتا تو عدالت کہتی ہے آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے، ہم تو ویسے ہی مذاق میں آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ نہیں بھی چاہیں گے تو ہم دے دیں گے اس کو طلاق۔ تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے عدالتوں میں، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے۔ میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک دو علماء سے رابطہ بھی کیا، ان سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں، اور لیکن یہ کہ اس میں خاموشی ہے چاروں طرف سے۔ ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ دھرنا دیں، اس پہ احتجاج کریں کہ بھئی یہ بالکل ایک زنا کا دروازہ کھول دیا عدالتوں نے، اور اسلام کی تو دھجیاں اڑی رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک عورت کسی کی بیوی ہے، عدالت کو حق نہیں ہے اور عدالت خلا کی ڈگری تھما دے، وہ کہیں اور شادی کرے گی تو خالص زنا ہے، کیونکہ یہ کسی فقہ میں جائز نہیں ہے، نہ حنفیہ کے نزدیک جائز، نہ شافعیہ کے نزدیک، نہ مالکی، نہ حنبلی، اور نہ ہی اہل حدیث کے نزدیک، نہ شیعہ مسلک میں کسی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، کسی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے، بالاجماع باطل ہے یہ خلا جو آج کل عدالتوں میں چل رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ پوری امت کا اجماع ہے اس پر، A to Z سب کا اجماع ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، نکاح ختم کرنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا، اور خلا جو ہے نا، خلا یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، اور یہ میاں بیوی دونوں کی رضا سے ہوگا۔ اس میں اگر صرف بیوی ہو اور شوہر راضی نہ ہو تو بھی یہ خلا نہیں ہوتا، کیونکہ خلا کا جو لفظ ہے نا، یہ خلا ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ یہ یعنی جیسے بیع ایک اصطلاح ہے نا، ٹرم ہے، عربی میں خرید و فروخت کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے بیع، بیع یعنی خرید و فروخت۔ تو جیسے بیع ایک عقد ہے، یعنی اگر کوئی کہے کہ بیع جو ہے نا، کوئی جب خرید و فروخت کرتا ہے تو ایک طرف سے کافی ہے، میں اپنی کوئی چیز آپ کو اٹھا کے بیچنا چاہوں تو سامنے والے کے لیے اس کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو جیسے یہ ایک مضحکہ خیز سی بات ہوگی کہ بھائی بیع کا تو لفظ، سیل اور پرچیزنگ کا تو لفظ ہی وہاں استعمال ہوگا جہاں دونوں راضی ہوں، تو بالکل اسی طرح خلا کا جو لفظ ہے نا، یہ عربی میں قرآن و سنت میں اور پوری امت کا اجماع اس پر کہ یہ ایک ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنا مہر چھوڑ دے، شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے ڈیورس دو، میں اپنا مہر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور شوہر عورت کی اس پیشکش کو قبول کر لے۔ جانبین سے اس قسم کے ایگریمنٹ کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اور عربی لغت میں خلا کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو ٹرم ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے، تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو عدالتوں میں کام ہو رہا ہے، اللہ کرے کوئی اسمبلی میں اس کے خلاف آواز اٹھائے تو خلاف شرع ہے، اس سے زنا پھیل رہے معاشرے میں، اور دوسرا اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس قانون کی وجہ سے اچھے بھلے گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ خواتین جلد بازی میں جا کے عدالت سے خلا کی ڈگری لے لیتی ہے۔ اللہ نے تو مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مرد جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرے گا۔ ٹھیک ہے کچھ مرد جلد باز بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیں، لیکن اس کا ریشو بہت کم ہے۔ ہمارے معاشروں میں الحمدللہ کامیاب ازدواجی زندگیوں کا ریشو ناکام ازدواجی زندگیوں سے بہت زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مضبوط فیملی سسٹم ہے وہ مسلمانوں کا ہے، سب سے زیادہ مضبوط، اور طلاق کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگیاں مسلمان زیادہ گزارتے ہیں، کچھ کیسز ہوتے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے غیر مسلموں میں ہوتے ہیں۔ تو ایک اسلام کا ایک بڑا خوبصورت پیارا نظام ہے جو 1400 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پریکٹیکلی اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اتنا بہترین نظام ہے، آپ اس نظام کو تباہ کر رہے ہو۔ چند لوگ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، یا ایک جو ہے وہ ایک آمر حکم دے دیتا ہے عدالتوں کو، اور اس پر عدالتوں کا سارا نظام ہی چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کام کر رہے ہیں ہماری عدالتیں جو انگریز نے بھی نہیں کیا،
بر صغیر پر انگریز نے 100 سال حکومت کی ہے، اسلام کے طلاق کے نظام کو انگریز نے نہیں چھیڑا.